السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو سلسلہ ہوا، والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، پھر پیدائش کے فوراً بعد جو رضاعت کا مرحلہ تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے کس طرح سے ان کو جو ہے وہ رضاعت کے لیے گود لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جو ہے وہ ایک شرف بخشا، اتنا بڑا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے شک صدر بھی پڑھا کہ کس طرح سے 4 سال کی عمر میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کیا گیا، اور اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ 6 سال کی عمر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، پھر وہ اپنے دادا کی تربیت میں پروان چڑھے، اور 2 سال کے بعد پھر وہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں چلے گئے۔ اب کچھ اسباق تو ہم نے پڑھے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے ابو طالب، اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں جانے کے بعد یا ان کی پرورش میں جانے کے بعد بکریاں چرانا شروع کی، ان سے ہمارے لیے کیا لیسنز ملتے ہیں یا اس میں کیا حکمتیں تھیں۔ اسی طرح در یتیم جو تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی جو تھی، اس سے بیسیکلی ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم نے ٹاپک پڑھا، جو خاص طور پہ ہم نے ڈسکس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا ٹاپک جو تھا، تو عام طور پر یہ ہم نے جیسے دیکھا کہ یہ عادت ہوتی تھی عرب کے لوگوں کی کہ وہ شہروں سے جو ہے وہ دیہاتوں میں بچوں کو بھیجا کرتے تھے رضاعت کے لیے، اور اس کے دو بنیادی مقصد ہم نے پڑھے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کو صاف شفاف ماحول اور آب و ہوا ملتی تھی، ایٹماسفیئر ان کا صاف ہوتا تھا، اور جو دوسرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی زبان کو خالص کر سکیں، یعنی خالص زبان جو ہے وہ سیکھ سکیں، تو اس غرض سے جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے۔ لیکن یہ پورا واقعہ جو ہم نے پڑھا، تو اس سے خاص طور پہ ہمارے لیے جو لیسنز جو ہمیں سیکھنے کی چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، جو مینٹل گروتھ ہوتی ہے انسان کی، یا فزیکل بھی، جسمانی گروتھ بھی، اس میں جو نیچر ہوتی ہے یا نیچرل ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اہم جو ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ اگر صاف شفاف اور قدرتی ماحول ہوگا، کشادہ فضا جیسے ہوگی، تو اس کے جو ہیں وہ صحت پر ایک پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹس ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی سوچ میں، آپ کی تھنکنگ میں، آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ ایک 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 توسع پیدا ہوتا ہے، آپ کی تھنکنگ براڈ ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایک ایک داعی ہونے کی حیثیت سے، یعنی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک ہمارا جو رول ہے معاشرے میں ایز اے مسلم بھی، وہ داعی کا رول بھی ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبویسلی ایز اے نبی جو ہے وہ داعی بننا ہی تھا، تو ایک داعی ہونے کی حیثیت سے ایک داعی کے لیے اس ایسے قدرتی ماحول میں پرورش پانا، ایسے قدرتی ماحول میں اس کی اپ برنگنگ ہونا اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دعوت کا کام ہوتا ہے یہ انتہائی
ایک محنت کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور توجہ کا، اور بڑی بیداری کے ساتھ انسان کو کرنا پڑتا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور اسی لیے یہ کام جو ہے وہ ایک صحت مند آدمی کر سکتا ہے جس کی ایسے ماحول میں جو ہے وہ اپ برنگنگ ہوئی ہو۔ دوسرا اہم سبق جو ہم نے، لیسن جو ہم نے حاصل کیا اس سے، وہ یہ تھا کہ زبان کی جو فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، یعنی خالص زبان کا ہونا، بیسیکلی اس کو ہم آج کے دور میں کمیونیکیشن سکلز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ایک لیڈر کی حیثیت سے، اگر ہم معاشرے میں ایک لیڈر کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک اہم سکل ہے جو ہر لیڈر کو، بلکہ ہر مسلم کو یہ آنی چاہیے کہ کسی بھی وقت دعوت کا کام کرنا پڑے، کسی جماعت کو لیڈ کرنا پڑے، تو کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ اس کے لیے اچھی ہونی چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ جب انسان کے پاس وکیبلری اچھی ہوتی ہے، اس کی زبان خالص ہوتی ہے، اردو والوں سے خالص اردو میں بات کر سکتا ہے، اسی طرح اگر کہیں انگلش میں بات کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ خالص انگلش میں بات کر سکتا ہے، اسی طرح یعنی یہ اس بات کی بھی اہمیت بتاتا ہے کہ مختلف زبانیں جو ہیں وہ سیکھنا بھی کتنا ضروری ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن سکل، اور اسی طرح قرآن میں اس کی بڑی اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بے شمار موقعوں پر کبھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، تم سیدھی بات کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے وہ نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت دینے جا رہے تھے، اب فرعون جیسا بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا کہ شاید کہ وہ اس پر جو ہے وہ اثر کر جائے۔ تو یہ ساری اور بھی کئی آیات ہیں، سورہ حجرات کی آیات ہمارے سامنے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو کمیونیکیشن سکل سکھا رہے ہیں اور اس کی اہمیت واضح کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر تھرڈ امپورٹنٹ لیسن جو ہمیں ملتا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک دائی کے لیے صحت مند ہونا، ایک لیڈر کے لیے صحت مند ہونا بہت امپورٹنس ہے اس کی نا، صحت کی۔ تو اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اے لوگو، زمین میں سے کھاؤ حلال اور طیب، حلال اور پاکیزہ غذائیں۔ اب دیکھیں حلال پہ یہاں پر باؤنڈ نہیں کیا یا رک نہیں گئے اللہ تعالیٰ، ہمیں حلال کے ساتھ طیب بھی کھانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے کھانے آج کل جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ کے نام پہ آپ دیکھ لیں، جو مارکیٹ سرگرم ہے اس میں برگرز اور پیزاز اور شوارماز اور یہ اور وہ، تو حلال تو ہوتے ہیں، بہت سارے فوڈز ایسے ہیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، حلال تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا وہ طیب ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن میں ہدایت دے رہے ہیں کہ حلال کے ساتھ ساتھ تم نے طیب کا بھی دیکھنا ہے۔ اسی وجہ سے ان ساری جو ہے وہ جو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں آج کل، یعنی آپ کے سٹمک پہ جو فیٹ جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بے شمار ڈیزیزز کا باعث بنتے ہیں۔ پھر یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں ان میں بے شمار جو ہے وہ شوگر ہوتی ہے، اور یعنی ون تھرڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان میں شوگر ہوتی ہے، تو وہ کتنا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو حفظانے کی صحت کے اصولوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی کھانے پینے میں بھی ہمیں اسراف سے روکا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمیں بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حفظان صحت پر کے اصولوں پر جو ہے وہ عمل کریں، اور یہی ہمیں جو ہے وہ شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو ہمیں اس واقعے سے لیسن ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جس طرح سے برکتیں ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اس کی حکمت تو ڈیفینیٹلی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمایاں حیثیت ملے، اور حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کی جو توجہات ہیں، جو پوری محبت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیٹ لے، تاکہ ان کو محبت کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ پروان چڑھایا جائے، تربیت کا حق ان کی ادا کیا جا سکے۔ لیکن ہمارے لیے ایک لیسن یہ ملتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کے وجود سے ان کا وجود جو ہے، ان کی پریزنس جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا سبب بنتی ہے، برکتوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ مجلس کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کو گھر میں بھی بلانا چاہیے۔ نیک لوگ جو ہوں معاشرے کے، وہ آپ کے بزرگ والدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بزرگ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی نیک لوگ معاشرے میں ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ یعنی تفسیر میں یہ آیا ہے، علماء مفسرین نے لکھا ہے سچے لوگوں سے مراد نیک لوگ ہیں یہاں پہ۔ نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اس سے اللہ کی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں، تو وہ اپنی جو اپنے ساتھ جو لگی ہوئی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان کو کھینچ کر آپ کے پاس لائیں گے۔ تو یہ بھی ایک لیسن جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم لیسنز تھے جو ہمیں اس ٹاپک سے ملے۔ اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کے ٹاپکس کی۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شام کے جو ان کے تجارت کے اسفار تھے وہ کیے، اور اسی طرح پھر ایک اہم واقعہ حرب الفجار، حلف الفضول، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہونا۔ تو یہ سارا انشاءاللہ آج ڈسکس کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا تجارتی سفر تھا، یا پہلا کوئی بھی شام کی طرف جو سفر کیا تجارت کی غرض سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال تھی۔ تو ابو طالب جو ہیں انہوں نے شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جانے کی خواہش کی۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر جو ہے وہ ان کو ساتھ لے گئے۔ اب ہوا کیا کہ سفر کے دوران یہ جو قافلہ تھا، یہ جو تجارتی قافلہ تھا ابو طالب کا، انہوں نے یہ عام طور پر آرام کی غرض سے جو ہے وہ پہلے بھی پڑاؤ ڈالتے تھے۔ ایک راستے میں بحیرہ راہب آتا تھا، ٹھیک ہے، بحیرہ راہب، اس کی عبادت گاہ پر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو اس بار بھی انہوں نے یہی کیا کہ تجارت کے سفر میں راستے میں جب اس کی عبادت گاہ کا مقام آیا، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا اس تجارتی قافلے نے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس بار عجیب جو ہے وہ منظر دیکھنے کو ملا، یا عجیب یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ جو بحیرہ راہب تھا، یہ معمول کے خلاف، یعنی عام عادت کے خلاف اپنی باہر نکلا، اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا، اور جب قافلہ آ پہنچا تو ہر ایک کو جو ہے وہ، ایک تو پہلے سے قافلے کا منتظر تھا، اور جب قافلہ آ گیا تو وہ کیا کیا کہ وہ ہر ایک شخص کو غور سے دیکھ رہا تھا، گویا ایسے کہ وہ کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہو۔ تو جیسے ہی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو فوراً بحیرہ راہب نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور کہا کہ ھذا سید العالمین، اور ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ تو یہ اس کے الفاظ تھے کہ یہ جو ہے یہ دونوں جہانوں کا سردار ہے، یہ دونوں جہانوں کے رب کا رسول ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں جو تم اتنے فضائل سنا رہے ہو۔
تو اس نے کہا کہ جب تم لوگ آ رہے تھے تو میری عبادت گاہ کے قریب پہنچے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا، کوئی ایسا شجر باقی نہیں رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اور یہ جو درخت ہیں یا یہ جو شجر ہیں، یہ صرف اور صرف نبی کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے دوسری وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک پہ دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت بھی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر جو ہے بحیرہ راہب نے ان کی فضیلتیں، اور پھر ساتھ ہی بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، آپ کے چچا سے، کہ ان کو فوراً، اگر تم ان کی بقا چاہتے ہو، اگر تم ان کا جو ہے وہ ان کی حفاظت تو تم چاہتے ہو، تو ان کو فوراً جو ہے وہ مکہ واپس بھیج دو، ورنہ یہودی اس کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ بات وہ بتا ہی رہا تھا کہ اسی دوران جو ہے وہ راہب کی نظر جو ہے وہ 6 7 لوگ تھے، روایت میں آتا ہے، ان آدمیوں پر پڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہی ایکچولی نکلے ہوئے تھے، اور قتل کی نیت سے جو ہے وہ یہودیوں نے ان کی تشکیل کی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے سے یا ان آدمیوں کو دیکھ کر بحیرہ راہب کی جو بات ہے وہ بھی سچ ثابت ہوئی، اور ابو طالب نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر واپس بھیج دیا مکہ۔ تو یہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، اور کس طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بحیرہ راہب کی زبانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کروائی، کہ ایک دوسرے مذہب کا عالم جو پہلے سے اپنے لٹریچر سے جو ہے وہ نشانیاں پڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو بشارت ہے وہ پڑھ کر اس کا علم میں تھا، اور وہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ ان کو پہچان گیا، اور اس نے سب لوگوں کو بتایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی جو ہے وہ دلیل تھی سب قافلے والوں کے سامنے۔ اسی طرح دوسرا سفر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تجارت کی غرض سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بحیثیت مضارب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی جو پیشکش ہے مضاربت کی، وہ قبول کی۔ مضاربت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مال ہوتا ہے اور ایک شخص کی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ جو ہوگا اس میں فار ایگزامپل 70/30 یا جتنے پرسنٹ بھی ان کا کانٹریکٹ کے مطابق طے پاتا ہے، تو یہ اس مضاربت کا کانٹریکٹ کہلاتا ہے اسلام میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دوسرے سفر میں حضرت خدیجہ کا مال لے کر مضاربت پر گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ اب جیسے وہاں پر پچھلے تجارت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیرہ راہب کا واقعہ پیش آیا، اور عجیب عجیب چیزیں جو ہے وہ پیش آئی، اسی طرح اس سفر میں بھی میسرہ نے خود مشاہدہ کیا کہ عجیب غیر معمولی جو ہے وہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل جہاں جہاں کوئی دھوپ ہوتی یا گرمی سخت ہوتی، تو بادل آ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتا۔ اب میسرہ اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات فرشتے آ کے باقاعدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ باقاعدہ روایات میں ثابت ہے، صحیح روایات سے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے جو ہے وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتے۔ پھر ایک اور راہب تھا، نستورہ راہب، ٹھیک ہے، نستورہ راہب اس کا نام تھا، اس سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی بالکل بحیرہ راہب کی طرح جو ہے وہ پیشن گوئی کی اور بشارت سنائی کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ تو یہ ساری سفر کی جو ہے وہ مشاہدات، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تجارت کر کے، تو یہ پہلی دفعہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مال میں جو ہے وہ تجارت میں اتنا بڑا منافع ہوا اور اتنی بڑی برکت حاصل ہوئی، غیر معمولی ایک نفع ہوا، جس جس کی جو ہے وہ بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فضیلت ثابت ہوئی۔
اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ حضرت خدیجہ نے اسی بنیاد پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی بھی پیشکش کی۔ انشاءاللہ ان واقعات سے، ان اسفار سے حاصل ہونے والے جو لیسنز ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو پیش آیا وہ حرب الفجار کہلاتا ہے۔ حرب الفجار، حرب جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں، اور فجار جو ہے وہ فاجر سے ہے۔ فجار فاجر کی جمع ہے، یعنی گناہ گاروں کی لڑائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم واقعہ تھا۔ یہ پیش آیا کہ ہوا یہ کہ قریش کا جو قبیلہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، بیسیکلی ابو طالب کی قیادت میں، اس کی جو ہے وہ لڑائی ہو گئی قبیلہ قیس سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایک لڑائی جو تھی، یہ ایک قبائلی جنگ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ایسی خلاف شریعت کی خلاف چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا تھا۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں باقاعدہ جو ہے وہ پریکٹیکل شرکت کرنے سے جو ہے وہ یعنی پرہیز کیا، لیکن ابو طالب کے اصرار پر وہ ابو طالب کے ساتھ ہو گئے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچا کو دیتے تھے، اپنے چچا کے کہنے پر۔ تو یہ جو ہے وہ دوسرا یہ تھا کہ دوسری جو اس جنگ میں جو ممانعت کی چیز تھی، وہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں نا، چار جو حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم اور رجب، ٹھیک ہے۔ یہ چار مہینے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کی لڑائی سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک تو قبائلی جنگ تھی، دوسرا حرمت والے مہینوں میں ہو رہی تھی، اس لیے یہ خلاف شریعت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو ہے وہ باقاعدہ پریکٹیکل ایک شرکت کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم واقعہ جو پیش آیا اسی جنگ کے برخلاف، اگر بات کی جائے، وہ واقعہ تھا، وہ کہلاتا ہے حلف الفضول کا۔ حلف کہتے ہیں یا حلف کہتے ہیں معاہدے کو، ٹھیک ہے، کانٹریکٹ جو ہوتا ہے آپس میں، جو ایم او یو سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاہدہ پیش آیا تھا حلف الفضول کا۔ فضول جمع ہے فضل کی، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی تین فضل تھے، جو تین خاندانوں کے سربراہ تھے، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث۔ یہ ان تینوں کے درمیان یعنی یہ ان تینوں نے معاہدہ جو ہے یہ مرتب کیا تھا، کانٹریکٹ، اور یہ ان تینوں کے درمیان آپس میں مختلف خاندانوں میں جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ حلف الفضول کہتے ہیں۔ اور اس میں ہوا کیا، جو موسٹ امپورٹنٹ جو اس کا آرٹیکل تھا، جو موسٹ امپورٹنٹ شق تھی، وہ یہ تھی کہ جو مظلوم ہوتے ہیں ان پر ظلم ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو ہم جن یہ جو تمام خاندان تھے، بنو ہاشم کا، بنو اسد کا، بنو مطلب کا، بنو زارہ، بنو تیم، یہ سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم انصاف کو فروغ دیں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ پھر اپنے قبیلے کا ہو یا کسی اور قبیلے کا ہو، ان سب نے یہ اس ایم او یو پر جو ہے وہ سائن کیا۔ ان سب نے مل کر اس ایم او یو پر سائن کیا، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اس معاہدے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے یہ فرمایا بھی کہ اگر آج بھی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور شامل ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس چیز کا اندازہ لگائیں، اس چیز کی اہمیت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بدلے، اس معاہدے کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جاتے، اس وقت سرخ اونٹ جو ہے نا بہت امپورٹنس رکھتے تھے، آج جیسے ہم بہت بڑی بڑی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، لیکسس کی اور مرسیڈیز کی اور لیمبورگینی کی، تو یہ حیثیت ہوتی تھی سرخ عربی اونٹوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاہدے کے مقابلے میں اگر سرخ اونٹ بھی پیش کیے جاتے تو میں جو ہے وہ اس معاہدے کو ہی چوز کرتا، سرخ اونٹوں کو میں
نہ چوز کرتا. تو یہ امپورٹنس تھی اتفاق و اتحاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اس معاہدے کے بعد پھر تقریباً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس ہوئی، 25 سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، صداقت کی، امانت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھی. تو حضرت خدیجہ جو ہے نا ایک بہت ہی عقل مند اور یعنی دور اندیش اور شخصیت شناس خاتون تھی. تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو پہچان چکی تھی. تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر جو تھی وہ اس وقت تقریباً 40 سال تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح کا پیغام جو ہے وہ قبول کیا. اور ابو طالب نے جو ہے وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا. اور جو مہر تھا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا، جو مہر تھا وہ روایت میں آتا ہے کہ 20 اونٹ مہر جو ہے وہ مقرر ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری کی ساری جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی تھی، جس میں عبداللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد قاسم وہ بیٹے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی مشہور ہے، ابو القاسم، ٹھیک ہے. تو عبداللہ بیٹے تھے، قاسم بیٹے تھے، پھر اسی طرح 4 بیٹیاں تھیں، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب. یہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عبداللہ اور قاسم، یہ سب کے سب جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے. ایک بیٹے تھے ابراہیم جن کا نام تھا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ تھی. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کا وصال جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹوں کی ڈیتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. اچھا، اب چلتے ہیں جو ہمیں لیسنز ان کچھ کچھ یہ جو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان سے ہمیں کیا پریکٹیکل لیسنز مل رہے ہیں نا. تو سب سے پہلے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ کاروبار میں، ٹھیک ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کی یا انٹرپرنورشپ کی یا کاروبار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کا اعلیٰ ترین معیار جو ہے وہ قائم رکھا، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کاروبار میں بھی محض پیسے کو یا محض مادیت کو فائدے کی بنیاد یا کاروبار کی بنیاد نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو اہم اصول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، امانت و صداقت، ان پر برقرار رہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ اس میں لیسن ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دنیاوی فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہوتا ہی ہے، لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں اس پر شریعت کے حصولوں پر، اللہ کے احکام کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کروں گا اور عمل پیرا ہوں گا اللہ کے احکام پر. تو میرے کاروبار میں، میرے اس کام میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل ہوگی. برکت بعض اوقات نا ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن بہت ساری چیزوں میں جب ہم اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کے اصولوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو روحانیت کے اعتبار سے، روحانی طور پر، باطنی طور پر کچھ چیزوں میں چھپی ہوئی برکت جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے بعض اوقات. اور جو شخص حرام کی طرف بھاگتا ہے خدا نہ خواستہ، تو اگر ایک ویسے بھی لاجیکلی اگر دیکھا جائے تو ایک عقل مند انسان ہے نا، تو وہ کبھی بھی حرام کی طرف کیسے جائے گا اگر وہ تھوڑا سا اس بات پر غور کرے کہ یار ایز اے مسلم میرا ایمان تو یہی ہے کہ جو میرے مقدر میں، جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہی مجھے حاصل ہونا ہے، اور میرا رزق جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہی مجھے ملنا ہے، ٹھیک ہے.
تو اب وہ جو میں تگ و دو کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر حرام کے لیے جو خاص طور پر تگ و دو کر رہا ہوں، وہ ایک تو میں اپنے سر پہ جو ہے وہ گناہ باندھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو میں اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ بات کہ وہ مجھے حاصل بھی نہیں ہونا، وہ میرے رزق میں لکھا ہوا بھی نہیں ہے، تو وہ ویسے ہی کہیں نہ کہیں سے کیا ہونا ہے، اس میں بے برکتی کی وجہ سے وہ نکل جانا ہے۔ تو یہ لاجیکلی بھی انسان اگر یہ کانسیپٹ یاد رکھے تو وہ خود بخود جو ہے وہ حلال کے اوپر اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتا ہے۔ اسی طرح پھر سیاسی اعتبار سے ہمیں یہ جو حلف الفضول کا ماڈل ملتا ہے، تو یہ ہمیں اجتماعی انصاف کی، امن کی اور معاہدات کی اہمیت جو ہے وہ واضح کرتا ہے، اور ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے اوپر یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاہدات کیے امن کی غرض سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیس میکنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم معاہدات کر سکتے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہوں، کفار ہوں، لیکن اس میں اگر یہ بات ایٹ لیسٹ ہم نے جو ہے وہ زیر غور رکھنی ہے کہ اس میں مسلمان کا، مسلم امہ کا اجتماعی فائدہ وابستہ ہو۔ تو اگر مسلم امہ کو اجتماعی فائدہ ہو رہا ہو تو ایسے معاہدات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سیاسی طور پر سٹیٹس کے درمیان بھی۔ اور اسی طرح ہم نوجوانوں کے لیے جو آج کل مسلم یوتھ ہے، اس کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی بلڈنگ کا جو ہے وہ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ یعنی ارلی یوتھ سے ہی ہمیں جو ہے وہ چیزوں کی ذمہ داری لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے جو چچا ہیں ان کی فائنینشیل سپورٹ، ان کو ضرورت ہے فائنینشیل سپورٹ کی، تو انہوں نے بکریاں جو ہیں وہ چرانا شروع کر دی کچھ کرا عید کے بدلے۔ اسی طرح اپنی اپنی تجارت جو ہے وہ انہوں نے وقت پر شروع کر دی، ٹھیک ہے، 12 سال کی عمر میں وہ ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی سفر پر اصرار کر رہے ہیں۔ تو فائنینشیل ذمہ داریاں بھی، اور ہر لحاظ سے گھر میں دیکھے انسان، اور دیگر جو بھی رولز اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنائے ہیں ہمارے خاص طور پہ، تو ان کو پورا کرنے کے لیے وہ وقت پر جو ہے وہ ذمہ داریوں کا تعین کر کے اور ان کو نبھانے کی، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے۔ تو اس کے علاوہ یہ تو ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ ہر مسلمان کو جو ہے وہ خاص طور پر جو دائی ہے، جو لیڈر ہے، اس کو صداقت اور امانت کی صفت سے متصف ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جس سے اس کے زبان و بیان میں، اس کی جو دعوت ہے اس میں جو ہے وہ امپیکٹ نظر آتا ہے، اس میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور اس کی دعوت جو ہے وہ اگلے جو آڈینس ہوتی ہے اس کے اوپر اثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر برائی ہو سکتی ہے، ہر برائی ہو سکتی ہے، مومن کے اندر ہر برائی ہو سکتی ہے سوائے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے، یعنی مومن جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ برائی جس میں ہوگی تو وہ گویا کہ مومن کی اس سے باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے، وہ عام مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبق جو کنٹمپریری اس لحاظ سے بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہودی جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے، ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں جا کے آپ کو نبوت ملنی ہے، لیکن یہودی اسی وقت سے یہودیوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اور جماعتیں تشکیل دی ہوئی ہیں، اور لوگوں کو بھیجا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر معاذ اللہ قتل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ اپنے اپنے جو ان کے جو منصوبے ہوتے ہیں اور مذہبی بنیاد ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ان کی، وہ ان کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے کتنی جو ہے وہ ٹائملی اس کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ ساری چیزیں آج واضح ہو رہی ہیں مختلف شکلوں میں، ایپسٹین فائلز کی شکلوں میں، کبھی کس کس اس کی شکل میں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور فری میسن کی شکل میں، اور جو ٹریٹیز مختلف انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو کوڈز، اور انہوں نے جو ہے وہ اوتھس لیے ہوتے ہیں، تو یہ یعنی بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اور آج ہمیں یہ
مسلم یوتھ کو اور ہمیں اگلی نسل کو اصل میں یہ نظریہ اور یہ آئیڈیالوجی دینے کی ضرورت ہے. ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو یہ آئیڈیالوجی دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اصلی اور نظریاتی اور بنیادی دشمن جو ہے وہ کوئی کوئی باؤنڈری کی جغرافیکل حدود کی بنیاد پر نہیں ہے. وہ نظریاتی بنیاد پر اصل دشمن جو ہمارے نظریات کو خراب کرنے والا، ہماری فیملی سسٹم کو ڈیمیج کرنے والا، تاکہ وہ اسلام کو کمزور کر سکے، اسلام کو ٹارگٹ کر سکے، وہ یہودی ہے. اور اس کے خلاف ہمیں کس طرح سے حکمت عملی اپنانی ہے، ہمیں جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنی آگے کی نسلوں کے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ہمیں. تو ہم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ہم نے ایز مسلم یوتھ جو ہے وہ اپنی ہسٹری کو، اپنی ایک گولڈن جو پیریڈ ہم نے گزارا تھا مسلمان قیادت نے پوری دنیا پر جو غلبہ حاصل کیا تھا، اس کو ہم بلا چکے ہیں. آج ہم مرعوب ہو چکے ہیں ان کی چیزوں سے، ویسٹرن سویلائزیشن سے، اس کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کے ریزلٹس کو دیکھے بغیر ہم جو ہے ان کے معیارات کو پرکھے بغیر جو ہے وہ ہم اپنائے جا رہے ہیں. تو ایک اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری کو بلا دیا، سیرہ سے ہم دور ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اگلی اپنی نسل کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو شروع سے بتانے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اگلا جو ہمارا یوتھ ہے، اگلا جو ہمارا بچہ ہے، جو اگلی نسل ہے، وہ ایٹ لیسٹ جب بالغ ہو تو اس کو حق اور باطل کا فرق واضح ہو، حق اور باطل کا امتیاز کر سکے، اور اس کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے اور اس راستے پر نہیں چلنا، اور یہ بات کرنی ہے، اس بات کا ساتھ دینا ہے، اور اس بات پر ڈٹ جانا ہے، اور اس بات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اس بات کا ساتھ نہیں دینا. تو یہ جو ہے وہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے جو ہماری اگلی نسل کو ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح پہلے نکاح سے جو ہے وہ اہم لیسنز ہمیں ملتے ہیں کہ نکاح میں وجہ ترجیح جو ہے وہ عورت کی سمجھداری اور پاک دامنی کو بنانا چاہیے، نہ کہ صرف ہم آج کل جو معیارات ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہی ویسٹرن سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ہم دولت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاندان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شہرت وائز. اسی طرح یعنی یہ چیزیں جو ہیں ان سے کہیں ضروری جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دین جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں پاک دامنی تو اسی میں آتی ہے، اور پھر سمجھداری، عقل مندی. تو یہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئی، کس طرح سے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے جو بیٹے ہیں وہ تمام بچپن میں وفات پا گئے تھے، تو ان سے جو ہے وہ ہمیں صبر کا درس ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے یا بچپن میں فوت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے بشارت دی ہے کہ یہ جو اولاد ہے جو بچپن میں فوت ہو گئی، یہ جنت کا ٹکٹ ہے تمہارے لیے، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ تمہارے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا. اور ایک مسلمان کے لیے یہی تو امید جو ہے وہ اسی امید پر وہ برقرار رہتا ہے اور اپنی زندگی چلا کے رکھتا ہے. ورنہ ایک کافر اور ایک مومن میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر سوسائڈ ریٹس بھی وہاں پہ دیکھ لیں تو اسی مایوسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان بنایا، اور اتنی بڑی ہوپ آخرت کی زندگی کی ہمیں دی کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ پاک صاف رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں سے ہم دور رہتے ہیں. یہ کچھ کریٹیکل ریفلیکشن کے لیے میں نے پوائنٹس لکھے ہیں، ان پر ضرور ڈسکس کریں اور سوچیں کہ آج کے نوجوان جو ہیں وہ شریعت کے ان اصولوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کردار سازی کی طرف ہم کتنی توجہ دے رہے ہیں، اور تجارت ہماری صرف پروفٹ ڈریون ہوتی ہے یا ان میں ہم جو ہے وہ امانت و صداقت کا خیال رکھتے ہیں، کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ آج کا لیسن تھا، الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. کوئی کوشچن ہو تو گروپ میں بھی آپ حضرات جو ہے وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا وقت بھی جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے، اور کل ہم نے جو ہے وہ آگے بہت اہم